آپ نے سڑکوں پر لوگوں کو یورینیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آئی ہیو سین سو مینی پیپل کہ جو سڑکوں پہ سوسو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, تو اس کتاب میں نے ایک نیا پوائنٹ پڑھا کہ بھئی ان اے پیٹریوکل سوسائٹی لائک پاکستان, وہاں پہ مین تھنک دیٹ دے ہیو پینس پریولیج, اور وہ اس وجہ سے سڑکوں پہ یورینیٹ کرتے ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں یہ کام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹیٹ کو بھی یہ کہوں گا, یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پبلک مقامات ہیں لائک جو بس اسٹاپس ہیں یا جو امپورٹنٹ پبلک پلیسز ہیں, وہاں پہ وہ پبلک ٹوائلٹس جو ہیں ان کو کنسٹرکٹ کروائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ یورینیٹ نہ کریں. پھر آپ نے دیکھا ہے لوگ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ اسپٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تھوک رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, بازاروں میں, پارکس میں. اور اگر آپ نے اس کی سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے تو آپ کراچی میں دیکھیں, بیکاز میں کراچی بہت جاتا رہتا ہوں فار ٹریننگس ود دا اسٹیٹ بینک اینڈ ASF. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ, پارکس میں, فٹ پاتھ پر آپ کو گٹکا, ماوا, چھالیاں تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے. سڑکیں وہاں پہ سرخ ہوئی ہوتی ہیں, تو سڑکوں پہ بالکل نہیں تھوکنا چاہیے. دین آپ اگر روڈ سیفٹی کی بات کریں تو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی پیتھیٹک سچویشن ہے. ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 35,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں. اب اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو روڈ سیفٹی میئرس کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کے اندر یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹریفک قوانین کیا ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ٹریفک قوانین کا آئیڈیا ہے لیکن وہ ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتے. فار ایگزامپل ایک ایسا انسان جو فارچونر میں بیٹھا ہے, جو کیا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, ہونڈا سیوک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اپنی گاڑی سے وہ کوئی بوٹل پھینک رہا ہے, وہ ٹیشو پھینک رہا ہے, وہ ریپرز پھینک رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے, آپ اوورٹیک کر رہے ہیں, آپ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بائکرز کو دیکھیں, وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. آئی ہیو سین سو مینی بائکرز کے جو ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اپنی جان کو, دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. میں چونکہ پورے پاکستان میں موو کرتا ہوں, بہت زیادہ مجھے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, تو میں نے بہت زیادہ حادثات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دیکھا ہے کہ بائکرز جو ہے نا دے آر ویری مچ رسپانسبل, کہ بالکل بھی وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے کہ یار اگر وہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کی بائک کسی کے ساتھ کولائڈ کر سکتی ہے. پھر آپ اپنی فٹ پاتھ کو دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ پیدل نہیں چل سکتے, وہاں پہ اتنی انکروچمنٹس ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوئی ہوئی ہوتی ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہ وہ ان تجاوزات کا خاتمہ کروائے تاکہ لوگ فٹ پاتھ کو یوز کر سکیں. دین اٹ کمس اباؤٹ کار پارکنگ. اب دیکھیں کار پارکنگ جو ہے, جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ نو کار پارکنگ, لوگ وہاں پہ کار پارک کرتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین سو مینی ٹائمس کہ لوگ فٹ پاتھ کے اوپر گاڑی چڑھا دیتے ہیں. اور ہم نے کئی دفعہ خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ آپ نے گاڑی کو پارک کیا ہے اور کسی احمق انسان نے آپ کی گاڑی کے بالکل پیچھے گاڑی پارک کی ہے. لیٹس سے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر ہی نہیں سکتے. اگر ان کیس آف ایمرجنسی آپ نے پارک کر بھی دی ہے تو بھئی آپ اپنی کو کانٹیکٹ ڈیٹیلز وہاں پہ پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکے. سو کئی دفعہ آپ کو کئی گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی گاڑی کے بالکل پیچھے گاڑی پارک کر کے چلا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی دنیا کے ہر ملک میں احتجاج ہوتا ہے, جو شہری ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں. بٹ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ پبلک پراپرٹی کو وینڈلائز کرتے ہیں, وہ جلاؤ گھیراؤ اور اپنی ہی ملک کی جو پراپرٹی ہے, اپنے ہی ملک کے جو اثاثے ہیں ان کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. سو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھئی آپ احتجاج ضرور کریں لیکن پرامن احتجاج کریں. احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو نیریٹو ہے, آپ اپنا جو مدعا اور مقصد ہے وہ اتھارٹیز تک کنوے کر سکیں. سو پرامن احتجاج ہونا چاہیے, ریاستی املاک کو آپ نے وینڈلائز نہیں کرنا. پھر وی یوز ٹو سی کہ آپ اپنی گلیوں, بازاروں, پبلک پارکس کو دیکھیں, آپ کو ہر جگہ پہ گندگی نظر آئے گی. لائک ابھی ہم نے عید سیلیبریٹ کی ہے, آپ اپنی پارکس کو دیکھیں, گلیوں کو, بازاروں کو دیکھیں. لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ نیچرل لینڈسکیپس کی طرف جاتے ہیں, جو قدرتی مناظر ہیں, جو خوبصورت
پاکستان کے لینڈسکیپس ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہیومن انٹریکشن ہوگا وہاں پر آپ کو گندگی نظر آئے گی. آپ پاکستان کی لیکس کو دیکھ لیں, جس خوبصورت جگہ پہ آپ جائیں گے وہاں پہ جہاں پر بھی ہیومن انٹریکشن ہوگا وہاں پہ آپ کو پانی کی باٹلس نظر آئیں گی, ریپرس نظر آئیں گے, گندگی نظر آئے گی. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے. ہم نے اپنی گلیوں میں, بازاروں میں, پارکس کے اندر, اپنے نیچرل لینڈسکیپس میں گندگی نہیں پھیلانی. اور یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو اسٹیٹ ہے اس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی آپ بھی ڈسٹ بنس کو انسٹال کریں نا. لیٹس سے کہ اگر آپ کسی گندگی کو ٹھکانے بھی لگانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر نہیں آ رہی تو آپ اوبویسلی پھر اپنی ایز پہ اس کو وہاں پر ہی چھوڑنا پسند کریں گے. بٹ اگر آپ ایک انتہائی ذمہ دار شہری ہیں تو آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر نہیں بھی آ رہی تو جس شاپر کے اندر, جس بیگ کے اندر آپ کھانے پینے والی چیزوں کو لے کے آئے ہیں اسی بیگ کے اندر اس کے ریپرس کو, اس کی جو باقیات ہیں آپ اس کو ڈالیں اور اپنی گاڑی میں رکھ لیں, یا کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر آتی ہے تو آپ اس کو ڈسپوز کر دیں. بٹ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی طرف سے جو شہر کے مرکزی جگہوں پہ بڑے بڑے کنٹینرز انسٹال کیے جاتے ہیں, لوگ ان کے اندر کوڑا پھینکنے کے بجائے اس کے آس پاس کوڑا پھینک دیتے ہیں. سو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پور سیوک سینس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ بھی ہے کہ لوگ پبلک پلیسز پر اسموکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دین آئی ووڈ سے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا کہ شہر کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے آرٹ ورک کیا جائے. اب گورنمنٹ کی طرف سے دیواروں پہ آرٹ ورک کیا گیا, لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو ریلیجیس گروپس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا کارپوریٹ گروپس ہیں, ان کی طرف سے ان والز کے اوپر جو پوسٹرز ہیں وہ چسپاں کر دیے گئے. تو وہ جو آرٹ ورک ہے آپ نے اس کا بیڑا گرک کر دیا. سو آپ اس کی ایک دوسری مینیفیسٹیشن دیکھیں وال چاکنگ کی. آپ اگر لاہور سے اسلام آباد وایا جی ٹی روڈ جائیں تو آپ کو جی ٹی روڈ پر بہت سی ایسی وال چاکنگ نظر آئیں گی کہ جس پہ بڑے بڑے ویئرڈ قسم کے جملے نظر آئیں گے کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں, شیر جیسی طاقت حاصل کریں, جوانی کی کمزوری کا علاج اور بلا بلا. تو یہ جو وال چاکنگ ہے اس کو بھی بین کیا جانا چاہیے, اور جو بھی وال چاکنگ کرے آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ ہم نے گلی محلے میں کیسے بیہیو کرنا ہے. گلی محلے میں کوئی ایسا دیوداس ہے وہ اپنی پاروں کی یاد میں لاؤڈلی میوزک پلے کرے گا, وہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا. یا گلی میں اگر کسی کے ہاں شادی ہے, کوئی فنکشن ہے, تو وہ 7 دن تک میوزک کو اتنا لاؤڈلی پلے کریں گے کہ دوسرے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں.